امام نے 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کر لیے، تو اب تیسرے سجدے میں آپ امام کی پیروی مت کریں۔ امام 2 سجدے ادا کر چکا ہے اور غلطی سے وہ تیسرے سجدے کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے امام کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے تیسرا سجدہ نہیں کرنا۔ اسی طرح عیدین کی نماز اب ادا کر رہے تھے، اور عیدین میں آپ کو پتہ ہے 6 زائد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو امام نے اگر غلطی سے 6 زائد تکبیروں کے بجائے 7 تکبیرات کہہ لیں، تو آپ نے 7ویں تکبیر میں امام کی پیروی نہیں کرنی، امام کی اقتداء آپ نے نہیں کرنی، امام کی اتباع آپ نے نہیں کرنی۔ اسی طرح امام نماز جنازہ پڑھا رہا تھا، تو نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات ہوتی ہیں، اور امام نے 4 تکبیرات کے بجائے 5 تکبیرات پڑھ لی، ایک زائد تکبیر کہہ لی، تو اس صورت کے اندر بھی جو پیچھے نمازی ہیں، جو نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں، تو ان کو 5ویں تکبیر کے اندر امام کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، امام کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اہم ترین بات، امام 2 رکعت فرض نماز پڑھا رہا تھا، یا 3 رکعت فرض نماز پڑھا رہا تھا، یا 4 رکعت فرض نماز پڑھا رہا تھا، اور امام زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے فجر کی نماز میں 2 فرض ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کے اندر 4 فرض ہیں، مغرب کے اندر 3 فرض ہیں، اور 3 رکعتیں ادا ہوتی ہیں۔ امام نے فجر کی نماز کے اندر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد، قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد، وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعت ادا کرنے کے بعد، قاعدہ اخیرہ کے بعد 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، زائد رکعت ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں 4تھی رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اس زائد رکعت کے اندر امام کی پیروی نہ کریں، امام کی اتباع نہ کریں، بلکہ اگر امام 5ویں رکعت کے لیے، یا مغرب کی نماز میں 4تھی رکعت کے لیے، فجر کی نماز میں 3ری رکعت کے لیے کھڑا ہو بھی جائے، اور اس نے اگر سجدہ ادا 3ری رکعت کا فجر کی نماز میں، ظہر، عصر اور عشاء میں 5ویں رکعت کا، اور اسی طرح مغرب کی نماز میں 4تھی رکعت کا اگر وہ اس نے سجدہ کر لیا، تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ شامل نہ ہوں، امام کے ساتھ زائد رکعت کا سجدہ ادا نہ کریں، بلکہ وہ سلام پھیر کر نماز با جماعت سے علیحدہ ہو جائیں۔ ان کو نماز کے اندر جو زائد رکعت ہے اس کے اندر ان کو شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو اس صورت کے اندر ہے کہ امام نے اگر 4تھی رکعت کا یا آخری رکعت کا قاعدہ اخیرہ کر لیا، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، تو ان کی نماز ہو جائے گی، ان کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی نماز پوری ہو گئی۔ لیکن اگر امام نے زائد رکعت کا سجدہ کیا بغیر قاعدہ اخیرہ کیے، قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، اس نے قاعدہ اخیرہ ادا کیے بغیر وہ زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور سجدہ کر لیتا ہے، زائد رکعت کا سجدہ بھی کر لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر مقتدی بھی اگر اس کے ساتھ شامل ہوئے تو مقتدیوں کی نماز بھی باطل ہو جائے گی، امام کی نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد اگر وہ زائد رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر دوبارہ سے پلٹ آتا ہے قاعدہ اخیرہ کی طرف اور سلام پھیر دیتا ہے، تو پھر مقتدی اگر ساتھ شامل ہوں تو پھر اس صورت کے اندر سب کی نماز ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے یہ نماز کے اندر فرض ہے، اور قاعدہ اخیرہ کے چھوڑنے سے، قاعدہ اخیرہ کے ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر نماز کے اندر آپ سے واجب چھوٹے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو ادا کر سکتے ہیں آپ، وہ آپشن آپ کے پاس ہے۔ لیکن اگر نماز کے اندر آپ سے فرض چھوٹ جائے، جیسے کہ قاعدہ اخیرہ میں آپ کو بتایا کہ وہ فرض ہے نماز کے اندر، تو اگر کسی سے قاعدہ اخیرہ چھوٹ جائے، امام سے چھوٹے، مقتدی سے چھوٹے، تو اس نے فرض چھوڑ دیا، اور فرض چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔